نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 33 سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 سے 242 تک انشاءاللہ۔ اس لیسن کی ہم نے کچھ آیات پڑھ لی ہیں جس میں ہم 235 تک پڑھ چکے ہیں، اب آگے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم طلاق دی تم نے، النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن قبل اس کے کہ نہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو، مراد جسمانی تعلق ہے، فزیکل ریلیشن شپ، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، او یا تفریضو اور نہ تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضتاً کچھ مہر، یعنی مہر بھی مقرر نہیں ہوا، ومتعوہن اور مال و متاع دو ان کو، یعنی متاع طلاق دو ان کو۔ متاع طلاق وہ مالی فائدہ ہے جو طلاق یافتہ عورت اپنے شوہر سے تحفے کی صورت میں حاصل کرتی ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپس کی رنجشوں کو کم کیا جا سکے۔ تو یہ پہلی صورت ہے جس میں عورت کو طلاق دی گئی ہے اس سے پہلے کہ اس سے جسمانی تعلق قائم ہوتا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور نہ ہی مہر مقرر ہوا، تو ایسی صورت میں متاع طلاق دیا جائے گا۔ متاع طلاق کی پھر کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی، فرمایا علی الموسع اوپر وسعت والے کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور اوپر تنگ دست کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے، یعنی جو بھی معاملہ کیا جائے وہ معروف ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک جوڑا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حقا علی المحسنین، یہ حق ہے اوپر احسان کرنے والوں کے۔ متاع طلاق ہر مطلقہ کا حق ہے اور یہ محسنین کے ذمے لازم کیا گیا ہے۔ اب یہاں محسن اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ جو رخصت کرتے وقت اپنی بیوی کو کچھ دے دلا کر بھیجے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ہوئی تھی امیمہ بنت شراحیل سے، اسے جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا تو اس نے گویا اسے ناپسند کیا، تو آپ نے ابو الاسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار کر دیا جائے اور اسے سفید کتان کے 2 سوتی کپڑے پہننے کے لیے دے دیے جائیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو طلاق دے دی اور متاع طلاق دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم طلاق دو ان کو، من قبلی اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسوہن تم نے ہاتھ لگایا ان کو، وقد اور تحقیق فرضتم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضتاً مہر کو۔ اب یہ ایک دوسری صورتحال ہے کہ جس میں جسمانی تعلق تو قائم نہیں ہوا لیکن مہر مقرر ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں فنصف ما فرضتم تو آدھا ہے جو مقرر کیا تم نے، یعنی آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہاں بھی ہم دیکھیں فنصف ما فرضتم میں تو خیر خواہی کا معاملہ ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طلاق جیسے معاملے میں بھی آپس میں خیر خواہی کو یاد رکھنے کا سبق سکھایا ہے۔
الا مگر ان یہ کہ یعفون وہ عورتیں معاف کر دے، یعنی وہ عورتیں آدھا بھی نہ لیں، او یا یعفو الذی معاف کر دے وہ شخص بیدہ اس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح گرہ نکاح کی ہے، یعنی مراد یہاں سے شوہر ہے کہ وہ شوہر پھر پورا مہر عورت کو دے دے، یا تو عورت معاف کر دے یا پھر شوہر معاف کر دے۔ عورت کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ آدھا مہر بھی نہ لے، اور شوہر کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ پورا مہر عورت کو دے دے۔ یہاں جو بات آ رہی ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شخص اس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کی ہے، کیونکہ جو ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ در سے مراد تو شوہر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کی گرہ، اس کا توڑنا اور اس کا باقی رکھنا شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وَأَنْ اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، ہر ایک کو معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اقرب للتقوی زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ ویسے تعفو کا صیغہ مذکر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر شوہروں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا مہر دے دیں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، لیکن معنی سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک کو معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جو معاف کرے گا یقیناً وہ دوسرے سے بہتر ہوگا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ اور نہ تم بھولو احسان کو، بینکم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کو نہ بھولو۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنے کا جو سبق سکھایا جا رہا ہے، مثلا یہ کہ اگر عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہ احسان ہے کہ وہ مہر آدھا بھی نہ لے، اور اگر شوہر کی طرف سے فیاضی اور احسان کا معاملہ دیکھیں تو وہ پورا مہر دے دے۔ جب آپس میں انسان احسان کی روش اختیار رکھتا ہے تو اجتماعی زندگیوں میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر ہم سب سے پہلے مہر کی ایک عام صورتحال، جس میں اگر کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے، اس کا مہر مقرر ہوتا ہے اور اس کی خلوت بھی ہو گئی، اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا، ایسی صورت میں پورا مہر دینا ہوگا۔ یہ تو ایک عام صورتحال ہے جو عمومی طور پر نکاح میں درپیش ہوتی ہے۔ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا اور خلوت بھی ہوئی تو پورا مہر دینا ہوگا۔ ابھی جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں 2 اور صورتحال کا ذکر ہوا، جس میں پہلی صورتحال نکاح ہوا لیکن جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور نہ ہی مہر مقرر ہوا، ایسی صورت میں متع طلاق دینا ہوگا۔ اور متع طلاق وہ مالی فائدہ ہے جو طلاق یافتہ عورت کو اپنے شوہر سے تحفے کی صورت میں ملتا ہے۔ تیسری صورتحال کہ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہو گیا لیکن جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، ایسی صورت میں آدھا مہر دیا جاتا ہے۔ ایک اور صورتحال جس میں نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت ہو گئی، یہ ایک مختلف صورت ہے۔ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن خلوت ہو گئی، جسمانی تعلق قائم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو مہر مثل دیا جاتا ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں عورت اتنا مہر لے لے جتنا اس کے خاندان کی اس جیسی دیگر عورتوں نے اپنے شوہر سے لیا ہو، مثلا اس کی بہن کا معاملہ دیکھ لے یا چچا کی بیٹی کا معاملہ دیکھ لے، خاندان کی اور بچیوں جیسا مہر اس کو دے دیا جائے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن جسمانی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اب ایسی صورت میں کسی کو طلاق ہو جاتی ہے
تو اس کو مہر مثل دینا ہوگا۔ اب یہاں تو بات ہو رہی ہے طلاق یافتہ عورتوں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بیوہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ بیوہ کے لیے بھی یہی چاروں صورتیں ممکن ہیں، مگر اس کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کسی ایسی عورت کا مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مرنے والے شوہر نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، عورت کو بہرحال پورا مہر ملے گا، اور اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ہی ملے گا، اور اگر مقرر نہیں ہوا تھا تو مہر مثل ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس صورتحال میں اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ہی ملے گا، اور مہر مقرر نہیں تھا تو پھر مہر مثل ملے گا۔ یعنی ہر صورت میں بیوہ کو مہر پورا ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر خاوند نکاح کے بعد اور جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو عورت کو خاوند کی وراثت کا پورا حصہ اور مہر ملے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اب اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا ہے اس بیوہ عورت کا تو اس کو وہی والا مہر ملے گا جو مقرر مہر ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو مہر مثل ملے گا، اور وہ عدت وفات بھی گزارے گی، جو کہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ عدت وفات کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، یا اگر کوئی حمل سے ہے تو اس کی وضع حمل۔ اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے، سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی صحبت کر سکا، اور اس کی وفات ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ اسے اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر دیا جائے گا، نہ کم نہ زیادہ، اور اس پر عدت بھی ہے اور اسے میراث سے حصہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر معقل بن سنان اشجعی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت بروع بن واشق کے بارے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بیوہ کا معاملہ مختلف ہے، اسے ہر صورت پورا مہر ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اختتام آپ دیکھیں تو بڑا مضبوطی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ انسان پھر جو عمل کرتا ہے، جتنا عمل اللہ سے ڈر کر کرتا ہے اور جتنا اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے کرتا ہے، جتنا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے، جتنا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے اس کو خوب دیکھنے والے ہیں، یعنی پھر وہ اس کا بدلہ اس کو عطا کریں گے۔ حافظو، حفاظت کیا کرو، علی الصلواتی، اوپر نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر۔ بہت مختصر آیت ہے لیکن کافی وضاحت طلب ہے۔ پہلا حصہ اس آیت کا، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کیا کرو اوپر نمازوں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قابل اہتمام چیز ہے، اس کی حفاظت لازمی ہے، جیسے کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق اور مہر اور نکاح اور اس کے حوالے سے بات کرے تو اچانک سے نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح سے لوگوں کا حق دینا اہم ہے، اللہ کا حق دینا بھی ہم پر لازم ہے، اور نماز اللہ کا حق ہے اور بڑا اہم حق ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت یاد دلانا بھی مقصود ہے۔ حافظوا علی الصلوات سے
نماز کی اہمیت یاد دلانا بھی مقصود ہے، کیونکہ گھریلو جھگڑوں اور پریشانیوں کی وجہ سے جو چیز سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتی ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ دیکھیں کھانا پینا، گھر کے دوسرے کام کسی نہ کسی طرح پورے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ ڈسٹربنس آتی ہے یا جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ کبھی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی قضا ہو جاتی ہے، یا جلدی جلدی پڑھ لی جاتی ہے، یا پھر ادھوری پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کیا کرو اوپر نمازوں کی۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد نماز اول وقت میں ہونی چاہیے، مسنون طریقے سے ہونی چاہیے، اور بلا ناغہ ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے۔ تو نمازوں کی حفاظت سے مراد اول وقت میں نماز پڑھنا، مسنون طریقے سے نماز پڑھنا، بلا ناغہ ادا کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ آدمی اپنے بھائی سے اپنی ضرورت کی بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز میں گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو تسبیح، تکبیر اور قرات قرآن ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی نماز میں تسبیح کی جاتی ہے، تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور قرآن کی قرات کی جاتی ہے۔ تو نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بات نماز میں نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے کہ ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ حفاظت صلاح میں اول وقت میں نماز پڑھنا یعنی وقت کا خیال رکھنا، اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، حافظوا علی الصلوات میں نماز کو آن ٹائم پڑھنا، اس کے وقت پہ پڑھنا، اور اول وقت میں پڑھنا، کیونکہ اگر نمازیں درست نہ ہوں تو زندگیوں میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی حیران کن بات ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والوں کی نمازیں ان کی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اگر ہم نماز کو دیکھیں تو اس میں جو ہلنا جلنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، بال سنوارنا، کسی سے بات کرنا، سب کچھ منع کر دیا گیا۔ کتنا کنٹرول سکھایا گیا ہے۔ چونکہ ہماری نمازیں درست نہیں، اس وجہ سے اس کا اثر زندگیوں میں آتا نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو واقعی ہماری ساری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ اس کے علاوہ جب یہ بات آتی ہے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، تو اس میں جو دوسری اہم ترین چیز میں نے آپ کو بتائی کہ مسنون طریقے پر نماز، اور یہ مسنون طریقے پر نماز کب ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہمیں وہ طریقہ معلوم ہو۔ اگر ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں معلوم، اور آپ دیکھیں کہ عوام الناس کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ بہت ساری غلطیاں نماز میں کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم ہی نہیں ہے۔ نماز میں کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کو کیا، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسی طریقے پر پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بالکل اسی طریقے کو سیکھنا ہوگا، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کی کوشش کی جائے. اپنے بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی کریکشنز دی جائیں کہ نماز کیسے پڑھنی. عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ بچپنے میں جب بچے نماز پڑھتے ہیں اور ان کا فوکس نماز پر نہیں ہوتا تو وہ ہلتے جلتے زیادہ ہیں، ادھر ادھر دیکھتے زیادہ ہیں. لیکن یہی چیز آپ کو بڑوں میں بھی نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے نہ اصلاح ہوئی اور پھر بڑے ہو کر بھی علم حاصل نہیں کیا گیا. مسجدوں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، حرم تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی. پھر فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. درمیانی نماز کی اس بارے میں روایت آتی ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو نماز وسطیٰ سے مراد پھر عصر کی نماز ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب لوٹ لیا گیا. یعنی اس کو اتنا نقصان ہوا کہ اس کے گھر میں سے کوئی نہیں بچا اور اس کے مال میں سے بھی کچھ نہیں بچا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت اہم نماز ہے. کسی بھی چیز کا آپ دیکھیں بیچوں بیچ حصہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور نمازوں کی درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، بہت اہم نماز ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ یا تو لوگ اس ٹائم پر سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر بازاروں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. کچھ لوگ آرام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں. تو عمومی طور پر عصر کی نماز بہت سارے لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے. جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا عمل ضائع ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر. وَقُومُوا، اور کھڑے ہو جاؤ. نماز میں با ادب کھڑے ہونے کا حکم ہے. اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کی کوئی فضول حرکت نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو یا نماز کو توڑنے والی ہو. جو چیزیں وقوموا للہ قانتین کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں، جس میں نمبر 1 دوام اور عاجزی، یہ دونوں چیزیں مل کر ہی ایک قنوت بنتی ہے. یہ جو قانتین کا لفظ ہے نا، اس میں دونوں چیزیں ہیں، دوام یعنی ہمیشگی اور دوسری چیز عاجزی. تو لازمی چیزوں میں قنوت چاہیے، اور قنوت میں 2 معنی آ جاتے ہیں، دوام اور عاجزی. دوسرا سکوت چاہیے، خشوع و خضوع چاہیے، مکمل توجہ چاہیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں وقوموا للہ قانتین کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ خوامخواہ یا عادتاً ہاتھوں کو حرکت دیتے رہنا، ہلاتے رہنا، ہنسنا یا بات چیت کر لینا، یہ سب چیزیں نماز کے ادب کے خلاف ہیں. نماز میں جیسے کھانا پینا، ہلنا جلنا، ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، لیکن نماز کے دوران ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے کام کرنا جائز یا ضروری ہیں، کون سی ایسی موومنٹس ہیں، حرکت ہے جو ہم نماز میں کر سکتے ہیں، وہ کرنا جائز ہے یا ضروری ہے. مثلا اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے. اس بارے میں بخاری کی روایت آتی ہے کہ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنی سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے. اسی طرح اگر قرات کرتے ہوئے امام بھول جائے تو مقتدی بتا سکتا ہے، یعنی لقمہ دے سکتا ہے. اس بارے میں روایت بھی آتی ہے
کہ اگر امام بھول جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی مرد حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور مقتدی عورت ہو تو وہ تالی بجا سکتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی اگر امام قرات میں کچھ بھول جائے یا کوئی اور چیز بھول جائے تو اس کو یاد دہانی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رات رہے۔ انہی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر دائیں کان کو مڑوڑا اور پھر انہیں پکڑ کر پیچھے کی طرف سے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ بائیں طرف کھڑے ہوئے، لیکن ان کو دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوزیشن کو دوران نماز ہی چینج کر دیا۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ویسے آپ دیکھیں حکم کیا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، نماز میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں منہ موڑنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کی، یعنی اگر کوئی نماز میں منہ موڑ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے اس کی نماز میں ڈاکہ ہے، یعنی وہ چرا رہا ہوتا ہے نماز کو۔ اس لیے نماز میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، مسلسل اسی جگہ پر ہونی چاہیے، سوائے ایک ٹائم کے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری نگاہ پھر رفع سبابہ کی طرف ہونی چاہیے، شہادت کی انگلی کی طرف جو حرکت کر رہی ہوتی ہے صرف اسی کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں سلام کیا جاتا تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ لازماً نفلی نماز ہوگی، کیونکہ اگر جماعت ہو رہی ہوتی تو سبھی شامل ہوتے۔ اب نفل نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے تو اس میں پھر سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم حبشہ سے واپس آئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور بعد میں فرمایا نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یہ نماز میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ سلام کا جواب دو۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، ان کو وقت پر ادا کیا، ان کے رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہ کرے اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، خواہ بخشے خواہ عذاب دے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر نماز میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ کی اور فرمایا لوگ ایسا کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
نظریں اچک لی جائیں گی، یعنی ان کی نظروں کو اسی پوزیشن پر روک دیا جائے گا. یہ آنکھوں کی موومنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا توجہ کو ہٹانے والی بات ہے. وقوموا للہ قانتین میں قیام کا معنی بھی لیا گیا ہے کہ نماز کا اہم ترین حصہ قیام کرنا ہے. کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی صحابہ کرام دیوار کے ساتھ، کبھی لاٹھی کے سہارے کے ساتھ ٹیک لگاتے، لیکن نماز کھڑے کھڑے ہی ادا کیا کرتے تھے. اور ہمارے حال یہ ہے کہ ہم دنیا کا ہر کام کھڑے کھڑے خوشی سے پورا کرتے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم بیٹھ کر اس کو ادا کرتے ہیں. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسی نماز کی حالت ہوگی ویسا ہی ہماری دین کی حالت ہے. جیسے ہم نماز میں ہیں ویسے ہی ہم دین میں ہیں. تو بہت زیادہ اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے. جس کی نماز اچھی ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے، اگر اس کی نماز اچھی نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. پھر یہ کہ بسا اوقات ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں وقوموا للہ قانتین، تو ہم خواتین عمومی طور پر اس کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اگر نماز کے دوران ہمارا کوئی بچہ رو بھی رہا ہو تو ہم کہتے نہیں نماز میں ہم بچے کو نہیں اٹھا سکتے. حالانکہ دین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے. اس بارے میں جو روایت ملتی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، پھر میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے. سے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ امام ہو کر اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، جس کے پیچھے سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے ہیں کیونکہ بچہ رو رہا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ روئے جا رہا ہے، ماں نہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو چپ کرانے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو مختصر کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں تک کہ نماز میں بچے کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی. جب رکوع کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے دوبارہ اپنے کندھے پر بٹھا لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بچوں کو نماز کی محبت دلانا، عمومی طور پر جب مائیں نماز پڑھنا شروع کرتی ہیں اور بالکل اپنے بچے پر فوکس نہیں ہوتی تو اس بچے کو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میری ماں ایک ایسا کام کر رہی ہے کہ جس میں اب وہ مجھے کسی صورت بھی توجہ نہیں دے گی. تو اس کو بجائے نماز سے محبت آنے کے خوف محسوس ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے. تو یہاں ان احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ نماز میں ہم کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں، جائز ہیں، اور کون سی چیزوں کو کرنا ضروری بھی ہے. جیسے صف بندی کی بات ہے، صف بندی کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ اگر کوئی صف میں آگے جگہ خالی ہے تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی آتی ہے جو مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح سے صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں. سب سے پہلے اگلی صفوں کو پورا کیا کرو، صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو. یعنی کہ کہیں پر بھی جگہ خالی ہے صف میں تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو آگے جانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو موو کرنا پڑتا ہے. وقوموا للہ قانتین میں اس کی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی صف بنا لے گا تو یہ اچھی بات ہے، ضروری ہے صف کو مکمل کرنا. تو اب ہمیں علم ہوگا تو ہم عمل کر سکیں گے. عمل کے لیے علم بہت ضروری ہے. بہت اہم آیت ہے یہ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. پھر فرمایا فإن خفتم، پھر اگر خوف ہو تم کو، فرجالن تو پیدل چلتے ہوئے، او رکبانا یا سوار ہو کر. اصل حکم جو ہم نے پیچھے پڑھا وقوموا للہ قانتین، لیکن اگر حالت خوف ہے
تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھو گے، سوار ہو کر بھی نماز پڑھو گے، نماز اللہ قبول کرنے والا ہے، کہ نماز کی چھٹی نہیں۔ حالت خوف میں نماز قصر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ملتی ہیں، کیونکہ اس آیت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دشمن سے خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ جس طرح بھی ممکن ہو پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لے۔ پھر جب خوف کی حالت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نماز ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسے کہ حکم ہے، جیسے کہ آگے ذکر ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو نہیں تھے تم جانتے، یعنی جیسی پھر تم کو اللہ نے نماز سکھائی ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ اگر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کا طریقہ بیان کر دیتے، پھر فرماتے اگر خوف بہت زیادہ ہو تو پھر پیادہ ہو یا سوار، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر میں نماز کی 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 ہی رکعت فرض قرار دی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن اس بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ یہ بیان کرتے تھے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، یعنی نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ چکیں تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام نے تو اپنی نماز یعنی 2 رکعت پڑھ لی، اب یہ دونوں گروہ باری باری باقی 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو گئی، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سوار رہ کر نماز ادا کریں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف، یعنی قبلہ رخ نہ بھی ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو نماز پوری پڑھی جائے گی، با جماعت ادا کی جائے گی، جیسا کہ عام حالات میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، سورۃ النساء میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دشمن سے خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ جس طرح بھی ممکن ہو نماز کو ادا کیا جائے۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون